بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جس سے کرنے سے انسان دیگر گناہ کی دلدل میں خود بخود پھنستا چلا جاتا ہے۔ یہ بدگمانی ہے جو دلوں میں نفرت اس حد تک پیدا کر دیتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ یوں تو تمام وسائل اخلاق انسانی شخصیت اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں اور اسلام ان سے اجتناب کو حکم دیتا ہے، لیکن بدگمانی ایسی متعدی بیماری ہے جو انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر معاشرے کی اجتماعی زندگی تک بگاڑ کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیتی ہے۔ بدگمانی سے مراد ایسی بات دل میں لانا ہے جس کا نہ یقین ہو اور نہ ہی اس کے متعلق دو عادل گواہ ہوں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ: اے ایمان والو، زیادہ تر گمانے سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے۔ الحجرات۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل احادیث مبارکہ میں بدگمانی کرنے کی مذمت اور ممانعت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی کرنے سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب بدگمانی دل میں گھر کر جاتی تو یہ مصالحت و مفاہمت کے سب امکانات ختم کر دیتی ہے۔ یہ اخلاقی برائی انسان میں موجود بقیہ اخلاقی خوبیوں کو بھی نگل جاتی ہے۔ ایسا شخص حقیقت و سچائی کا ادراک کرنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دو خیالات ہر انسانی دل میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ایک خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے جو انسان کو نیکی اور سچائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور دوسرا خیال شیطان کی طرف سے ہے، یہ انسان کو حق اور بھلائی سے روکتا ہے۔ جس شخص کا دل بدگمانی میں مبتلا ہو، شیطان اس کے لیے کینہ، بغض اور ٹو یعنی تجسس جیسے گناہ سرزد کروانے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خون، اس کی عزت اور اس کے متعلق بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی، اس نے اپنے رب کے متعلق بدگمانی کی۔ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کے کرنے سے انسان دیگر گناہوں کی دلدل میں خود بخود پھنستا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں کسی کے متعلق کوئی برا گمان آتا ہے، پھر وہ اپنے گمان کی تصدیق کے لیے اس کی ٹو میں رہتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اس کے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، بعض اوقات جاسوسی کرتا اور محسوس کرواتا ہے تاکہ اس کے ذہن میں شخص کے متعلق جو برا گمان آیا تو اس کی تائید اور توثیق حاصل کر کے سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے بدگمانی کے بعد تجسس کرنے یعنی کسی کے ٹولے میں لگے رہنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں الحجرات ارشاد ہوتا ہے ترجمہ: اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کیے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کا پردہ چاک کر دے گا اور اس شخص کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ مندرجہ بالا آیات اور احادیث مبارکہ میں جس بدگمانی اور تجسس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا عیب صرف اس کی ذات تک محدود ہو تو اس سے متعلق کسی بھی طرح کی بدگمانی، عیب جوئی اور تجسس کرنا منع ہے، لیکن اگر کسی شخص کا عیب اجتماعی زندگی، کسی ملک، تنظیم یا ادارے کے لیے مضر ہو تو پھر اس کی تحقیق کر کے اس سے باز پرس کرنا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس طرح اگر کسی جگہ کام کرنے والے کسی شخص یا بعض افراد کے متعلق شبہ ہو کہ اس کی درپردہ سرگرمیاں ادارے اور کارکنان کے لیے نقصان دہ ہے یا اس سے ادارے کی عزت، ساکھ اور سلامتی کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پرایا معاملہ سمجھ کر یا خود کو غیر جانبدار ثابت کرنے کے خیال میں خاموش نہ رہا جائے بلکہ اسے ادارے کے علم میں لانا ضروری ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بدگمانی جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ ہمہ اسی فکر اور جستجو میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے شخص کو برا بھلا کہا جائے یا کسی شعبے کو بدنام کیا جائے۔ اس سلسلے میں سے ہر وہ شخص دیانتدار اور صابر رائے نظر آتا ہے جو اس کے مزاج کے عین مطابق ہو۔ بس یہیں سے کسی کے عیب کا کھوج لگانے کے لیے یہ لوگ لکڑیاں اور تیل مہیا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ادھر سے معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، جس میں بتانے والوں کی اپنی کدورتیں اور بدگمانیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ نتیجتاً کام میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تاہم اور کارکنان گروپ بندی اور اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں بدترین انسان کے متعلق آگاہ نہ کروں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وسلم نے فرمایا، وہ چغل خور لوگ ہیں جو اچھے دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیتے ہیں، لہٰذا جب آپ کو ایسے بدگمان شخص سے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی ایسی معلومات ملے جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو تو آپ پر لازم ہے کہ کوئی رائے قائم نہ کریں۔
کیونکہ سماعت اور نظر میں دھوکے کا امکان بہرحال رہتا ہے اور حقیقت ویسے نہیں ہوتی جیسے آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور وہ خبر جس کے متعلق کوئی صحیح علامت اور گواہی موجود نہ ہو اس کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے اور اس بدگمانی سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ لیکن ایسی بات یا خبر جس کے مثبت اور منفی پہلو نکل سکتے ہو تو مسلمان کو حکم ہے کہ آپ اس میں حسن ظن سے کام لیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن رکھنا حسن عبادت میں سے ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بدگمانی جیسی بدترین اخلاقی برائی کو کسی بھی صورت میں پیدا ہونے کا موقع نہ دیں اور جہاں تک ممکن ہو حسن ظن اور باہمی اتفاق اور بھائی چارے کا ماحول پیدا کریں تاکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ارشاد بدگمانی نہ پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب